میر تراب سنیں، مجھے ایک چھوٹا سا بچہ چاہیے جیسے بھابھی لائی ہیں۔ میری بات سنو حرم، ہمارا نکاح جس بھی حالت میں ہوا، لیکن تم میری بیوی ہو اور میں تم پر مکمل حق رکھتا ہوں، جس کو اگر میں چاہوں تو ابھی استعمال کر کے تمہاری روح میں شامل ہو سکتا ہوں، لیکن میں تمہاری عمر اور لا علمی کا سوچ کر تمہیں وقت دے رہا تھا، لیکن مجھے نہیں لگتا تمہیں وقت کی ضرورت ہے۔ میں نے سوچا تھا اماں سائیں تمہیں سب سمجھا دیں گی، لیکن تمہاری یہ بچے والی فرمائش مجھے مجبور کر رہی ہے کہ میں تم سے اپنا حق لوں۔ میر، مجھے ہسپتال سے لا کر دینا ایک گولو مولو سا بچہ، ہاں ہاں، بچے ہسپتال سے نہیں، اس کے لیے ہمیں ایک ہونا ہوگا۔ لیکن میر، کھڑکی کے پار شام اپنے آخری رنگ بکھیر رہی تھی۔ آسمان سنہری نارنجی چادر اوڑھ چکا تھا اور سورج آہستہ آہستہ درختوں کے پیچھے چھپنے لگا تھا۔ اس سہانی ہوتی شام میں کھڑکی کے قریب کھڑی حرم اپنے دونوں بازو سینے سے لپیٹے گہری خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ چہرے پر اداسی کے سائے تھے۔ اس کی نظریں کھڑکی سے باہر آسمان پر نارنجی ہوتے بادلوں کے چھوٹے چھوٹے گولوں پر جمی تھیں، اور اسے اس بات کا احساس ہی نہ ہوا تھا کہ میر تراب کمرے میں داخل ہونے کے بعد اسے کھڑکی کے پاس کھڑا دیکھ کر بے آواز قدم اٹھاتا اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا تھا۔ چونکی تو وہ تب جب میر تراب نے پشت سے ہی آہستہ سے اسے اپنے حصار میں لیا۔ کیا ہوا، ایسے خاموش کیوں کھڑی ہو؟ وہ اس کی اداسی بھانپ گیا تھا۔ بھابھی، چھوٹو سا بیبی لائی ہیں نا؟ میر، وہ کتنا پیارا سا ہے۔ حرم نے ذرا سا چہرہ موڑ کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے اشتیاق سے کہا تھا۔ ہاں جی، لیکن اس میں اداس ہونے والی کیا بات ہے؟ وہ اسے اپنے حصار میں ہی اپنی طرف پلٹا گیا۔ اب حرم کا چہرہ میر تراب کی طرف تھا اور تراب کے بازو حرم کی پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ مجھے وہ بیبی چاہیے میر، میں نے اس سے باتیں کرنی ہیں، اس سے کھیلنا ہے۔ لیکن وہ خوشی اور اشتیاق کی ملی جلی کیفیت سے کہتے کہتے رکی، اور پھر یکلخت اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تیرنے لگے۔ لیکن کیا حرم، بھابھی نے کچھ کہا ہے؟ اس کے آنسوؤں پر میر تراب دگنا پریشان ہوا تھا۔ بھابھی نے کہا ہے ابھی یہ بیبی بہت چھوٹا ہے، انہوں نے بیبی حرم کو نہیں دیا میر، وہ ان کی شکایت لگاتی ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ میر تراب نے بے اختیار اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی پشت سہلانے لگا۔ حرم، وہ بیبی واقعی چھوٹو سا ہے، اور چھوٹا بیبی تو اپنی ماما کے پاس رہتا ہے نا۔ اس کا انداز سمجھانے والا تھا، مگر حرم اس کی بات پر غصے سے اسے دیکھتی ہوئی اس کے حصار سے نکلی اور جا کر میٹرس پر بیٹھ گئی۔ اس کی ہیزل گرے آنکھوں کی نمی تراب کی پریشانی بڑھا رہی تھی۔ تبھی وہ بھی قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا اور پھر اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے اس کے قریب ہی نیچے پنجوں کے بل بیٹھا۔ ہاتھ چھوڑیں میرا، میں آپ سے ناراض ہوں۔ آپ حرم کی بات ماننے کی جگہ بھابھی کی بات مان رہے ہیں۔ اس نے میر تراب کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ چھڑوانے کی پوری کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ نروٹھے انداز میں شکوہ بھی کیا، اور جب اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکی تو روٹھ کر چہرہ ہی دوسری طرف کر لیا۔ اس کی پشت پر پھیلے گھنگھرالے بال بازو سے آگے آتے ہوئے اس کے چہرے پر ہالہ سا بنا گئے تھے۔ میر تراب نے اس کے بچوں جیسے انداز پر لبوں پر مچلتی مسکراہٹ پر لب کا کونا دبایا، پھر ذرا چہرے کے تاثرات سنجیدہ کیے۔ حرم، میری بات تو سنو۔ اس نے اب حرم کی تھوڑی پکڑ کر اس کا رخ دوبارہ اپنی طرف کیا، مگر حرم اس کا ہاتھ جھٹک گئی۔ وہ روٹھی روٹھی سی معصوم سی گڑیا لگ رہی تھی، اور میر تراب خود کو بہکنے سے ہر ممکنہ روکے ہوئے تھا۔ میر تراب، آپ میری بات سنیں، مجھے ایک چھوٹا سا بیبی چاہیے جیسے بھابھی لائی ہیں۔ چند لمحوں کے سکوت کے بعد حرم نے خود ہی تراب کی طرف اپنا رخ کیا اور فرمائش ظاہر کی۔ میری بات سنو حرم، ہمارا نکاح جس بھی حالت میں ہوا، لیکن تم میری بیوی ہو اور میں تم پر مکمل حق رکھتا ہوں، جس کو اگر میں چاہوں تو ابھی استعمال کر کے تمہاری روح میں شامل ہو سکتا ہوں، لیکن میں تمہاری عمر اور لا علمی کا سوچ کر تمہیں وقت دے رہا تھا، لیکن مجھے نہیں لگتا تمہیں وقت کی ضرورت ہے۔ حرم کی فرمائش پر میر تراب نے بھی اب اپنے دل کی سننے کی ٹھانی، وہ دل جو مچل مچل کر حرم کی قربت کی خواہش کر رہا تھا۔ میں نے سوچا تھا اماں سائیں تمہیں سب سمجھا دیں گی، لیکن تمہاری یہ بچے والی فرمائش مجھے مجبور کر رہی ہے کہ میں تم سے اپنا حق لوں۔ اس کا انداز زمانی تھا، جبکہ اس کی آنکھوں میں خمار کی سرخی چھانے لگی تھی۔ میر، مجھے ہسپتال سے لا کر دینا ایک گولو مولو سا بیبی،
اس کی زمانی بات کا اثر لیے بغیر ہی حرم نے اپنی ہی بات کہی اور ساتھ ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ بے وقوف تو ابھی تک یہی سوچ رہی تھی کہ میر تراب اسے ہسپتال سے بیبی لا کر دینے والا ہے۔ ہاں ہاں، بچے ہسپتال سے نہیں ملتے میری جان، اس کے لیے ہمیں ایک ہونا پڑے گا۔ حرم کی بے ساختہ بات پر اپنے قہقہے کا گلا گھونٹتے ہوئے تراب نے اسے اپنے مزید قریب کیا، پھر اپنے دونوں ہاتھ حرم کی کمر پر رکھے، جبکہ حرم کے چہرے کا رنگ فک ہوا، اس کے سامنے منظر گڈمڈ ہونے لگے۔ ریلیکس رہو حرم۔ اس کے سفید پڑتے تاثرات سے تراب کو یہی لگا تھا کہ وہ اس کے لمس پر فطری خوفزدہ ہے، مگر اصل معاملہ تو حرم جانتی تھی کہ اس کے دماغ میں کیا چلنے لگا ہے۔ میر تراب نے ہاتھ بڑھا کر اس کے گلے میں لیا کیا دوپٹہ اس کے وجود سے علیحدہ کرنا چاہا، اور اس عمل پر حرم بہت بری طرح پینک ہوتی، اس کا ہاتھ جھٹک گئی تھی۔ نہیں، دور رہو، نہیں۔ اس کا جسم کانپنے لگا، وہ بری طرح روتی ہوئی میر تراب کا ہاتھ اپنی کمر سے ہٹانے لگی تھی۔ حرم، کیا ہو گیا ہے؟ حرم ریلیکس۔ اس کی حالت پر تراب بھی تشویشناک ہوا۔ اس نے حرم کی گال تھپتھپائی، مگر وہ زور زور سے چیخنے لگی اور اسے خود سے دور جھٹکنے لگی۔ دور دور رہو، نہ کرو ایسے۔ نہیں، رابی مر جائے گی، دور رہو۔ دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپائے حرم نے بے ساختہ اپنے قدم پیچھے لیے، اور پیچھے میٹرس ہونے کے سبب وہ گرنے کے انداز میں بیڈ پر لیٹ گئی۔ حرم، کیا ہو گیا ہے؟ دیکھو میں کچھ نہیں کر رہا۔ رو مت حرم میری جان۔ میر تراب نے اسے بازو سے تھام کر اپنے قریب کیا۔ وہ اسے ریلیکس کرنے کو اپنے حصار میں لینے ہی لگا تھا کہ وہ ایک بار پھر زور سے چیخ کر اس سے علیحدہ ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ تراب نے زبردست اسے اپنی گرفت میں لیا اور آہستہ سے اس کی پشت سہلائی، لیکن حرم اپنے حواس کھوتی اس کے بازوؤں میں ہی جھول گئی تھی۔ میر تراب نے حیرت اور تشویش سے حرم کو دیکھا، پھر اسے اٹھا کر میٹرس پر ٹھیک سے لٹایا۔ اس پر کمبل درست کرنے کے بعد وہ اٹھا، سائڈ ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھا کر اس نے فیملی ڈاکٹر کو کال کی اور اسے حویلی آنے کو کہا۔ اس دوران اس کی نظریں حرم کے چہرے پر ہی مرکوز تھیں، جہاں اب بھی خوف کے تاثرات تھے۔ وہ دور سے بھی حرم کے وجود کا کانپنا محسوس کر سکتا تھا۔ کال سے فری ہونے کے بعد وہ حرم کے قریب آیا، پھر اس کے پاس ہی بیٹھا، ذرا سا جھک کر حرم کے چہرے اور گردن پر پھیلے بال پیچھے کیے۔ حرم، آنکھیں کھولو۔ اس نے دھیرے سے حرم کی گال تھپتھپائی، مگر وہ بے سدھ ہی رہی۔ ہاں، اس کے چہرے کے خوفزدہ تاثرات میر تراب کو ضرور پریشان کر چکے تھے۔ تقریباً 25 منٹ بعد ڈاکٹر رامین وہاں پہنچی تھی، اور اسے اندر آتا دیکھ کر حویلی کی باقی سب خواتین بھی چونکیں۔ رامین بیٹا، آپ یہاں؟ صبا بیگم نے ہی اسے دیکھ کر سوال کیا تو رامین ایک لمحے کو وہاں رکی۔ جی آنٹی، میر تراب نے کال کر کے بلایا ہے۔ انہیں جواب دے کر وہ تیز تیز قدموں سے تراب کے کمرے کی طرف بڑھی، جبکہ صبا اور فرحت بیگم بھی اس کے پیچھے ہی میر تراب کے کمرے میں آئیں۔ ڈاکٹر رامین نے تراب کے کمرے کا دروازہ ہلکے سے نوک کیا، پھر اندر داخل ہو گئی۔ حرم کو دیکھیں ڈاکٹر، یہ ہوش میں نہیں آ رہی۔ میر تراب حرم کے قریب سے اٹھ کر ذرا سائڈ پر ہوا تو رامین حرم کے قریب۔ حرم اب تک سر دائیں بائیں مارتی نہیں بڑبڑا رہی تھی۔ کیا ہوا ہے حرم کو؟ دراب، صبا بیگم نے پریشانی سے دراب کو دیکھ کر استفسار کیا۔ پتہ نہیں اماں صاحب، وہ خود بھی اس کی بے ہوشی کی وجہ نہ سمجھ پا رہا تھا، جبکہ ڈاکٹر رامین اب حرم کا معائنہ کر رہی تھیں۔ بظاہر تو حرم ٹھیک ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے انہیں کوئی بہت گہرا شوق لگا ہے، کچھ ایسا ہوا ہے جو ان کی سوچ سے برعکس ہو۔ ڈاکٹر رامین نے ان سب کی طرف چہرہ کرتے ہوئے اپنی بات شروع کی، اور صبا بیگم کے چہرے پر بے ساختہ سایہ سا لہرایا۔ ان کے بے ہوش ہونے سے پہلے کیا ہوا تھا میر تراب؟ ڈاکٹر رامین نے اب براہ راست دراب کو دیکھا اور جواباً وہ اپنی نظریں چرا کیا۔ اب وہ اپنی پرسنل باتیں تو ان سے ڈسکس نہیں کر سکتا تھا۔ بتائیں میر تراب۔ اسے خاموش پا کر رامین نے اپنی بات پر زور دیا۔ اٹس ٹو مچ پرسنل ڈاکٹر صاحبہ۔ اس نے واضح الفاظ استعمال نہیں کیے تھے، مگر وہ سب ہی شاید اس کی بات سمجھ گئی تھیں۔ اوکے، زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے، میں حرم کو سکون آور انجیکشن دے رہی ہوں، کچھ دیر میں خود ہی ہوش میں آ جائیں گی۔ رامین نے خود ہی اپنی بات سمیٹ دی، پھر اپنے بیگ سے ایک انجیکشن نکال کر اس نے حرم کی بازو میں لگایا۔ وہ ابھی بے سدھ تھی۔ اگر حرم اس وقت ہوش میں ہوتی تو ضرور سوئی چبھنے پر واویلا کرتی۔ میر تراب، مجھے حرم کی ذہنی حالت کچھ بہتر نہیں لگ رہی۔ جس طرح وہ بے ہوشی میں بھی ڈری ہوئی ہیں اور کچھ بڑبڑا بھی رہی ہیں، تو میرا مشورہ ہے آپ اس سب کے پیچھے کی اصل وجہ تلاش کریں اور کوشش کریں اس دوران حرم ذہنی طور پر ریلیکس رہے۔
अपना बैग समेटते हुए डॉक्टर आमीर ने वासिया लफ्ज़ों में मीर तराब को मशवरा थमाया, और चूँकि वो अपना काम मुकम्मल कर चुकी थी तो सर के इशारे से इनसे इजाज़त तलब करती ही कमरे से बाहर निकल गईं। सबा बेगम और फरहत बेगम जाकर हरम के करीब बैठीं। सबा बेगम ने इसका माथा छुआ जहाँ अब भी पसीने के कतरे थे। हरम मेरी बेटी, इनकी आवाज़ रूंधी हुई थी। वो हरम की हालत पर बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो चुकी थीं। अम्मा सईं परेशान ना हो। मीर तराब ने बेसाख्ता इन्हें अपने हिसार में लिया। आप जाकर आराम करें, मैं हूँ हरम के पास। ऐसे रोकर आप अपनी तबीयत ख़राब कर लेंगी। मीर तराब ने कहते हुए इन्हें अपने सहारे से खड़ा किया, जबकि फरहत बेगम भी उठकर सबा के करीब आईं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हरम ठीक है। मैं सुबह मिलता हूँ आप सबसे। मीर तराब ने नरम लहजे में इनकी परेशानी दूर करने की कोशिश की तो वो दोनों ख़वातीन भी तराब की बात पर इस्बात में सर हिलाती, इन्हें प्राइवेसी मुहैया करती कमरे से ना सिर्फ बाहर चली गई, बल्कि जाते जाते दरवाज़ा भी बंद कर गई। मीर तराब वापस पलट कर मैट्रेस तक आया, फिर एक हाथ से माथा सहलाते हुए वो हरम के पास ही नीम दराज हुआ। हाथ बढ़ाकर इसे अपनी गिरफ्त में लेकर मीर तराब ने बेड क्राउन से टेक लगाकर आंखें मूंद लीं। इसके जहन में अब भी वो मंजिल घूम रहा था जब हरम बुरी तरह पैनिक होती थी, और सबसे बड़ी परेशानी की बात यह थी कि इसे हरम के इस रिस्पॉन्स की कोई वजह समझ नहीं आ रही थी। वो पिछले 2 माह से इसके निकाह में थी, लेकिन आज जिस तरह इसने रिएक्ट किया था, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। शायद आज से पहले मीर तराब ने इसके करीब जाने की कोशिश भी तो नहीं की थी। वो जितना इसके बारे में सोचता जा रहा था उतना ही उलझता जा रहा था, जबकि इसके हिसार में मुकीद हरम धीमे धीमे सांस भरती, इसकी मानूस खुशबू में पुरसुकून होती जा रही थी। कुछ सुकून और इंजेक्शन का असर था। वो अब नींद की आगोश में जाती सब कुछ फरामोश कर गई, और इसका कांपता जिस्म भी अब पुरसुकून था। ये और बात थी कि मीर तराब का सुकून और चैन बर्बाद हो चुका था। वो एक हाथ से हरम के घुंघराले बाल सहलाते हुए हरम की इस अमल की वजह के बारे में सोचने की कोशिश में था, और इसके ध्यान की डोर इस दिन पर जा अटकी थी जब वह एक हफ्ते के लिए इस्लामाबाद से वापस आया था और यहाँ आकर दंग रह गया था कि इसके पीछे क्या कुछ हो चुका था। ये भी मामूल का ही एक दिन था। पिछले हफ्ते से मीर तराब कुछ ज़मीनी मामलात के सिलसिले में इस्लामाबाद गया हुआ था, और आज इसकी वापसी थी। हवेली में तो वो 10-15 दिन का कहकर आया था, मगर चूंकि ज़मीनी काम जल्दी निमट गया था तभी इसने वापस का प्लान भी बना लिया। वो किसी को भी बताए बगैर वापसी के लिए रवाना हुआ था। इसका इरादा अम्मा साईं को सरप्राइज़ करने का था, मगर इसे क्या मालूम था कि वह हवेली पहुंचकर खुद ही सरप्राइज़ हो जाएगा। जब इसकी गाड़ी हवेली के पोर्च में आकर रुकी तब शाम की स्याही हर तरफ फैल रही थी। वो सिटिंग एरिया से होता हुआ सीधा अम्मा साईं के कमरे की तरफ ही आया था, मगर वो कमरे में मौजूद ही ना थी। इन्हें वहाँ मौजूद ना पाकर वो वापस पलटने ही लगा था कि गैर दानिस्ता इसकी नज़रें बेड की तरफ गई, और वहाँ सोई लड़की को देखकर वो एक पल के लिए स्टक हुआ। बेड पर हरम करवट के बल लेटी थी। इसका रुख मीर तराब की तरफ था, और इसके मासूम नकोच देखकर मीर तराब भी अपनी जगह साकिन हो गया था, मगर ये दौरानिया बहुत ही कम लम्हों पर मोहित था। वॉशरूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर वो अपनी निगाहों का जाविया तो बदल गया, मगर सबा बेगम इसकी नज़र भांप गई थी। अस्सलाम वालेकुम अम्मा साईं। मीर तराब ने इन्हें आगे बढ़कर अपने हिसार में लिया। वालेकुम अस्सलाम, सब ठीक रहा? और तुम जल्दी वापस आ गए हो, सब खैर तो है ना? उन्होंने बेटे का चेहरा चूमते हुए एक साथ कई सवाल कर डाले। अम्मा साईं आराम से सांस तो लें। वो शरीर हुआ, फिर इन्हें लिए काउच की तरफ आया। सबा बेगम वहाँ बैठ गई तो मीर तराब भी इनके पास ही बैठा। फिर इन्हें मुख्तसर लफ्ज़ों में सारा मामला सिमट जाने का बताया। ये कौन है अम्मा साईं? अपनी बात के इख्तिताम में मीर तराब ने इस नौजवानी वजूद के बारे में भी सवाल कर डाला। ये हरम है। इनके मुख्तसर जवाब पर मीर तराब ने बेसाख्ता हरम की तरफ देखा। ये तो तारक खालू की बेटी थी, और आखिरी बार मीर तराब ने इसे तब देखा था जब वो 9 साल की थी, तभी वो आज इसे पहचान नहीं पाया था। खालू भी साथ आए हैं? दराब ने अब अगला सवाल किया, और सबा बेगम इस सवाल पर आंसुओं से रोने लगी। यहाँ तक मीर दराब से इनको संभालना मुश्किल हो गया। अम्मा साईं, क्या हुआ है, मुझे बताएं। ऐसे रोकर आप मुझे तकलीफ़ दे रही हैं। वो बहुत मुश्किल से इन्हें पुरसकून कर सका था। भाई साहब का इंतकाल हो गया है दराब। राबेल भी इनके साथ थी। इन दोनों का एक्सीडेंट हो गया था, उन्होंने रोते हुए कहा था। ये और बात थी कि इस दौरान उन्होंने दराब को ना देखा था। आपने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया फिर? वो अभी बेयकीन सा था।
تم پہلے ہی زمینی معاملات میں الجھے تھے بیٹا، مزید میں تمہیں کیا پریشان کرتی؟ اور میر دریاب تھا نا میرے پاس، میں اس کے ساتھ چلی گئی تھی۔ صبا بیگم اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر اس کی گال سہلائی اور وہ اب ذرا خفا خفا محسوس ہو رہا تھا۔ حرم کو میں وہاں اکیلا کس کے پاس چھوڑتی؟ اس کے دو دیال والے حرم کو رکھنا ہی نہیں چاہ رہے تھے، ابھی میں اسے اپنے ساتھ لے آئی ہوں، میری بہن کی نشانی ہے، اسے ان بدبختوں میں چھوڑنے کو میرا ویسے ہی دل نہ تھا۔ وہ اب حرم کو دیکھ رہی تھی، میر دراب کی نگاہیں بھی بے ساختہ اس طرف گئی تھیں۔ اور اب میں نے ایک فیصلہ کیا ہے دراب۔ وہ ایک لمحے کو رکی، پھر دونوں ہاتھوں میں دراب کا چہرہ تھام کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ تم حرم سے نکاح کر لو بیٹا، جہاں جہاں بچی ہے لوگ سو باتیں بنائیں گے، میں چاہتی ہوں حرم کے یہاں رہنے پر کوئی سوال نہ کر سکے۔ اول جملے پر دراب کے بدلتے تاثرات دیکھ کر وہ فوراً ہی وضاحت دے گئی تھیں۔ اماں سائیں یہ رشتے ایسے اچانک تو نہیں جڑتے۔ وہ جذبت سا ہوا۔ پلیز دراب، ماں کی بات مان لو، میں جانتی ہوں حرم کے ساتھ تم ایک خوشحال زندگی گزارو گے۔ وہ آج اسے منا کر ہی اٹھنے والی تھی، اور چونکہ میر دراب کا بھی کہیں اور پسندیدگی والا کوئی سین نہیں تھا، تبھی وہ ماں کی بات پر حامی بھر گیا۔ شریک حیات کے طور پر حرم بری بھی نہیں تھی، اور ابھی ایک لمحے پہلے تک وہ جیسے ساکن ہوا تھا، اسے یقین تھا جلد حرم سے اس کا دل کا رشتہ جڑ جائے گا۔ تم نے آج مجھے بہت بڑی خوشی دی ہے دراب۔ صبا بیگم نے خوشی سے بے اختیار ہوتے ہوئے اس کے چہرے پر پیار کیا، لیکن اب بھی ان کا چہرہ ذرا بجھا بجھا سا تھا۔ لیکن ایک بات اور بھی ہے دراب۔ وہ ایک بار پھر رکی، نظریں گھما کر حرم کو دیکھنے کے بعد انہوں نے دراب کو دیکھا، جو سوالیہ نظروں سے انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ حرم کو باپ اور بہن کی ایک ساتھ موت سے گہرا صدمہ پہنچا ہے، اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں، اوپر سے وہ کم عمر ہے تو اس رشتے کے تقاضے بھی نہیں جانتی۔ مجھے امید ہے تم اس کی حالت سمجھ کر اسے وقت دو گے۔ وہ دوسرا مسئلہ بھی اس کے سامنے رکھ گئی، اور دراب نے ماں کی تسلی کے لیے ان کی یہ بات بھی مان لی۔ پھر آنن فانن ان کا نکاح طے پایا گیا۔ صبا بیگم نے نہ جانے حرم کو کیسے اس رشتے کے بارے میں بہلایا تھا، مگر یہ بات سکون آور تھی کہ حرم نے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، اور پھر یوں وہ میر دراب کی بیوی کی حیثیت سے اس حویلی کی فرد بن گئی۔ ان کی شادی کو 2 ماہ ہو چکے تھے۔ میر دراب نے اسے بھرپور وقت دیا تھا۔ وہ تھی ہی اتنی پاکیزہ اور معصوم کہ میر دراب اسے تھوڑی سی تکلیف دینے سے بھی ڈرنے لگا تھا، مگر آج شام میں جو کچھ ہو چکا تھا اور میر دراب کے عمل پر حرم نے جو ری ایکشن دیا تھا، وہ میر دراب کی توقع کے برعکس تھا۔ نہ جانے اسے ایسا کیوں لگ رہا تھا کہ اس کی ذہنی حالت کے بارے میں اماں سائیں نے جو جواز دیا تھا وہ درست نہیں تھا۔ اصل بات کچھ اور تھی، اور وہ اب بہت جلد اس اصل بات تک پہنچنا چاہتا تھا۔ میر دراب کو حرم کے پہلو میں بیٹھے بیٹھے کافی وقت گزر گیا، یہاں تک کہ آسمان نے مکمل طور پر رات کی سیاہی اوڑھ لی اور گھڑی نے رات کے 2 کا حصہ بھی عبور کر لیا۔ حرم کے کھسمسانے پر میر دراب اپنی سوچوں کو جھٹکتا اس کی طرف متوجہ ہوا، جو اب مندی مندی آنکھیں کھول رہی تھیں۔ حرم میری جان، ٹھیک ہو؟ میر دراب نے 2 انگلیوں سے اس کی گال سہلائی۔ پہلے تو وہ خوفزدہ ہو کر اسے دور کھسکنے کی کوشش میں تھی، مگر میر دراب کی آواز سن کر وہ بے ساختہ آگے بڑھ کر اس کے وجود میں چھپی۔ میر دراب نے دونوں بازوں اس کے گرد حمائل کر کے اسے اپنی گرفت میں بھینچ لیا۔ وہ بہت گندے تھے میر، اس کا لہجہ اب بھی لرزش کا شکار تھا۔ ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے، ابھی کچھ مت سوچو۔ اس نے حرم کا چہرہ اپنے سامنے کیے، پھر اس کی آنکھوں کی نمی صاف کی۔ کچھ کھاؤ گی؟ بھوک لگی ہوگی تمہیں؟ وہ خود ہی موضوع بدل گیا، اور دراب کے سوال پر حرم نے زور زور سے سر اثبات میں ہلایا۔ چلو تم جا کر فریش ہو جاؤ، میں کچھ لے کر آتا ہوں۔ ڈنر بھی میں اسکپ کر چکا ہوں اور اب پیٹ میں چوہے کود رہے ہیں۔ دوسری طرف سے آ کر میر دراب نے اسے بیڈ سے اترنے میں مدد دی، پھر اسے واش روم کی طرف بھیجا، مگر وہ مڑ کر اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام گئی۔ میرے ساتھ رہیں پلیز، وہ اکیلے پن سے خوفزدہ تھی۔ چلو تم جاؤ، میں ادھر ہی ہوں۔ وہ اس کے ساتھ واش روم کے دروازے تک آیا، اور جب تک حرم اندر رہی تب تک میر باہر ہی کھڑا رہا۔ چند لمحوں بعد وہ اسے لیے نیچے کچن میں آیا۔ دونوں نے ایک ساتھ اسکپ کیا گیا ڈنر کیا، پھر حرم کو ریلیکس کرنے کی خاطر وہ اسے باہر لان میں لے آیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ رات بھی کٹ گئی تھی۔ رات کی تاریکی صبح کی روشنی میں بدل کر ایک نیا دن شروع کر چکی تھی۔ اماں سائیں مجھے بتائیں، خالو جان کا انتقال کیسے ہوا تھا؟ میر دراب صبح ہی صبح صبا بیگم کے کمرے میں موجود تھا، اور اس کے سوال پر صبا بیگم نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ میں تمہیں بتا چکی ہوں دراب، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ وہ اپنی بات پر قائم تھیں۔
अम्मा साईं, सच ये नहीं है, आप ज़रूर मुझसे कुछ छुपा रही हैं। प्लीज़ मुझे सच बताएं। वो काउच से उठकर इनके करीब आया, फिर इनके दोनों हाथ थामकर वहीं नीचे कालीन पर बैठ गया। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ दराब। जब हम लोग वहाँ पहुँचे थे तब तक भाई साहब और राबी को गुस्ल दिया जा चुका था और सब ने यही कहा कि एक्सीडेंट के सबब इनकी वफ़ात हुई है। सबा बेगम वो लम्हा याद करके रोने लगी और मीर दराब को अपने संजीदा और सख्त लहजे पर नदामत हुई। अच्छा, आप रोएं तो नहीं अम्मा साईं, मुझे मामला कोई और लग रहा है और मैं इसकी तहकीक करना चाहूँगा। उठकर इन्हें अपने हिसार में लेते हुए वो अपना लाया अमल भी इन पर आश्कार कर गया। अब गड़े मुर्दे उखाड़ने का कोई फ़ायदा नहीं मीर तराब, तुम हरम पर तवज्जो दो। इसे इस वक्त तुम्हारे साथ की ज़्यादा ज़रूरत है। उन्होंने दराब को इस बात से बात रखना चाहा, मगर सामने भी मीर दराब था। वो एक बार जो बात सोच ले, इसे करके ही सांस लेता था। आप ठीक कह रही हैं अम्मा साईं। सबा बेगम दराब की इस बात पर सुकून का सांस भी ना ले पाई थी कि इसके अगले जुमले ने इन्हें पहले से ज़्यादा परेशान किया। मैं और हरम लाहौर जा रहे हैं। मैं किसी अच्छे डॉक्टर से इसका इलाज करवाना चाहता हूँ। लगे हाथों मैं खालो जान वाला मामला भी निपटा लूँगा। उम्मीद है आप हरम को साथ ले जाने से इनकार नहीं करेंगी। अपनी बात मुकम्मल करने के बाद इसने सबा बेगम को इजाज़ती नज़रों से देखा और हरम की सेहत का मामला था, इस पर वो चाहती तब भी इनकार नहीं कर सकती थी। इसी दिन शाम को हरम और मीर तराब लाहौर के लिए रवाना हो गए थे। हाँ, हरम की ज़हनी हालत के पेश नज़र मीर तराब ने इस सफ़र के लिए हरम को कैसे मनाया था, ये अलग कहानी थी। इन्हें लाहौर पहुँचते पहुँचते तकरीबन 8 घंटे लग गए थे। क्योंकि वो यहाँ होटल में स्टे करने वाले थे तो मीर तराब सीधा वहीं आया। रूम पहले ही बुक था। इसने रिसेप्शन से चाबी ली और घबराई हुई हरम के साथ लिफ्ट की तरफ आया। हरम आज पहली बार मीर तराब के साथ बाहर आई थी और इक्का दुक्का लोगों से बुरी तरह खौफजदा थी। अगर मीर दराब के हाथ की गिरफ्त इसके हाथों पर ना होती और इसे दराब का आसरा ना होता तो वो यकीनन अब तक बेहोश हो चुकी होती। यहाँ से नहीं मीर, सीढ़ियों से चलते हैं, मुझे इसमें बहुत डर लगता है। चंद कदमों के फासले से ही लिफ्ट को देखकर हरम ना सिर्फ खुद रुकी बल्कि अपने साथ दराब को भी रोक गई। दराब ने तहम्मुल से इसकी बात सुनी। ठीक है, सीढ़ियों से चलते हैं, मगर इससे डर क्यों लगता है तुम्हें? क्या पहले कभी तुम लिफ्ट के अंदर गई थी? इसके साथ ही सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हुए इसने हरम से सवाल किया। लहजा सरसरी सा था। हाँ, मैं और राफी जब भी ऐसे कहीं जाते थे तो लिफ्ट इस्तेमाल करते थे, लेकिन फिर एक दिन हम लिफ्ट में फंस गए थे। मेरे साथ राबी थी और वो कहते कहते रुकी। राबी के जिक्र पर इसे बहुत कुछ याद आया था। इसकी पुरजोशी को खौफ में बदलने में सिर्फ एक लम्हा लगा था। फिर क्या हुआ था? मेरे दराब ने अपने ही ध्यान में इसे देखकर सवाल किया, लेकिन वो जैसे चलते चलते एक कदम रुकी थी। इसने दराब को इसकी तरफ देखने पर मजबूर कर दिया था। राबी मर गई, उन्होंने मार डाला उसे। वो हज़ियानी हुई और मेरी दराब इसकी कल जैसे हालत पर मज़ीद तशवीश ज़दा हुआ। हरम, रिलैक्स, मुझे आराम से बताओ क्या हुआ था? इसने दोनों हाथों में हरम का चेहरा थाम लिया, लेकिन वो हज़ियानी होती इसके हाथ अपने चेहरे से हटा रही थी। मर गई वो, बाबा भी मर गए, हरम रह गई बस। वो टूटे फूटे जुमले अदा करती हुई एक बार फिर से रोने लगी थी। ना वो आगे बढ़ रही थी और ना मीर दराब को अपने करीब आने दे रही थी। दराब ने ज़बरदस्त आगे बढ़कर इसे बाजुओं में उठा लिया। फिर वो लाख रोई, लाख झटपटाई। दराब ने इसे कमरे के सामने ही आकर उतारा। एक हाथ से हनूज हरम को अपनी गिरफ्त में लेकर दूसरे हाथ से लॉक खोला और फिर इसे लिए कमरे में दाखिल हो गया। भूल जाओ, सब कुछ नहीं हुआ हरम, सब कुछ ठीक है। इसे ज़बरदस्ती अपने दोनों बाजों के हिसार में लेकर दराब ने नरमी से इसे बहलाने की कोशिश की। देखो, मैं पास हूँ हरम, सब कुछ ठीक है। जब तक वो पुरसकून ना हो गई, मीर तराब यूं ही इसकी कमर और बाल सहलाता रहा। साथ साथ वो इसे पुरसकून करने को अपने साथ की यकीन दहानी भी करवा रहा था। हरम निढाल सी होती इसके कंधे पर सर रखे ही गनुदगी में चली गई तो मीर तराब ने इसे बाहों में उठाकर बेड पर लटाया। फिर पैरों की तरफ फोल्ड करके रखा गया कंबल इसके वजूद पर ओढ़ाकर एसी की कूलिंग सेट की। फ्रेश होने के बाद वो खुद भी बेड पर दूसरी तरफ से आकर लेटा और हरम को अपने हिसार में लेकर आंखें मूंद गया। हरम की लम्हा बलम्हा गिरती तबीयत ने इसे तशवीश में मुब्तला कर दिया था। अगला दिन ज़मीन ज़ादों पर उतर आ चुका था। क्योंकि वो दोनों सुबह 4 बजे के करीब ही सोए थे तो इनकी आंख भी देर से खुली। दिन काफ़ी ढल आया था। सुबह ऐसे पुरसकून थी जैसे रात को कुछ हुआ ही ना हो। इन दोनों ने ही नीचे आकर नाश्ता किया। ये और बात थी कि अब दिन होने की वजह से रश बहुत ज़्यादा था और हम इन सब में भी खौफज़दा सी थी।
اس سارے وقت میں میر دراف نے ایک لمحے کے لیے بھی اس کا ہاتھ نہ چھوڑا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد میر دراف اسے لیے ہی ہوٹل سے نکل آیا۔ پہلے کچھ جگہیں گھومیں تاکہ حرم اس ماحول سے ذرا مانوس ہو جائے، اور ٹھیک 4 بجے وہ اسے لے کر ایک جانی مانی سائیکاٹرسٹ کے پاس آیا۔ وہ ان سے اپائنٹمنٹ پہلے ہی لے چکا تھا۔ تبھی وہ دونوں جب وہاں پہنچے ان کے سیشن کا وقت بھی ہو گیا تھا۔ میں نے کہیں نہیں جانا دراف، پلیز مجھے واپس لے جائیں۔ حرم نور کے ساتھ جانے سے بھی خوفزدہ تھی۔ اسے بس اپنے ارد گرد میر دراف کی موجودگی چاہیے تھی۔ حرم، میں نے ان سے کہا تھا میری بیوی بہت اچھی ہے، میرا کہنا مانتی ہے، اور پھر نور صاحبہ نے تم سے دوستی کرنے کی خواہش کی ہے۔ دیکھو میں تمہیں اتنی دور ان سے ملوانے لایا ہوں، ایک بار ان سے بات تو کر کے دیکھو، تمہیں یقیناً اچھا لگے گا۔ جب وہ بار بار واپس جانے کا اصرار کرنے لگی تو میر دراف اسے ایک سائڈ پر لایا، پھر اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر اسے نرمی سے اپنی بات پر قائل کرنے کی کوشش کی۔ اس دوران حرم کی آنکھوں سے نکلتی نمی بھی ہاتھ کے پوروں سے خشک کی تھی۔ میری بات مانو گی نا؟ اس نے اب آج سے سوال کیا تھا، اور حرم چاہ کر بھی انکار نہ کر پائی۔ اس نے سر اس بات میں ہلایا تو میر دراف کے چہرے پر خود بخود ہی مسکراہٹ پھیلی۔ گڈ گرل، چلو ہم اندر چلتے ہیں، بہت چھوٹا سا سیشن ہے، بس نور آپ سے باتیں کریں گی اور آپ نے بلا جھجک انہیں جواب دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اسے اپنے ساتھ لیے اندر کی طرف آتے ہوئے میر دراف اسے ساتھ ساتھ سمجھا بھی رہا تھا۔ وہ دونوں جب واپس لاؤنج نما ایریا میں آئے تو نور صاحبہ ان کے انتظار میں وہیں بیٹھی تھیں۔ جاؤ حرم، میں ادھر ہی تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اس نے حرم کا ہاتھ چھوڑا تو وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی نور کے پاس آ کھڑی ہوئی، پھر اس کے ہاتھ بڑھانے پر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ کی بیوی تو بہت سویٹ ہے میر صاحب، نور نے حرم کے گال سہلاتے ہوئے ستائش سے کہا تو وہ دھیما سا مسکرائی، پھر اس کے ساتھ ہی دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ میر دراف وہیں صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس نے بہت سرچنگ کے بعد حرم کے لیے فیمیل سائیکاٹرسٹ ڈھونڈی، اور اب نور کے رویے سے بھی لگ رہا تھا کہ اس کی محنت رائے گاہ نہیں گئی۔ ان کا پہلا سیشن 2 گھنٹے کا تھا۔ آج کے سیشن میں نور نے بس حرم سے ادھر ادھر کی چھوٹی چھوٹی باتیں کی، اس کے ساتھ اپنے سیکرٹس شیئر کیے، اور جب سیشن اختتام پذیر ہوا تب تک نور حرم سے دوستی کرنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ آج کے سیشن کی ایک اچھی بات یہ بھی تھی کہ اس کی ریکارڈنگ میر دراف کو بھی بھیجی گئی تھی۔ 3 دن بعد آج حرم کا باقاعدہ دوسرا سیشن تھا۔ پچھلے 3 دنوں میں وہ 2 مرتبہ نور صاحبہ سے ملنے آئی تھی، مگر بہت تھوڑے تھوڑے وقت کے لیے، مگر آج اس کا لمبا سیشن تھا اور ذرا ٹف سیشن ہونے والا تھا۔ حرم، تم ان کے ساتھ کمفرٹیبل ہو نا؟ اس کے بالوں میں برش کرتے ہوئے میر دراف نے نور صاحبہ کے بارے میں پوچھا تھا۔ جواباً اس نے زور و شور سے اپنا سر اسبات میں ہلایا، اور میر دراف، جس نے اس کے بالوں کو پونی کی شکل دے دی تھی، حرم کے ایسا کرنے پر صرف جھنجھلا ہی سکا، کیونکہ وہ ایک بار پھر اپنے بال خراب کر چکی تھی۔ اچھا بنائے بال، میں اب نہیں ہلوں گی۔ اس کی مسکین شکل پر اب حرم کو اس پر ترس آ ہی گیا۔ تبھی سکون سے ٹک کر سٹول پر بیٹھی، اور دراف نے جلدی جلدی اس کے گھنے سنہرے گھنگھرالے بال پونی میں مکید کر دیے۔ میر، ہم گھر واپس کب جائیں گے؟ مجھے اماں کی یاد آ رہی ہے۔ کام مکمل ہوتے ہی وہ پلٹ کر دراف کے روبرو کھڑی ہوئی، پھر اس نے اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے سوال کیا، بہت جلد جائیں گے، بس یہاں کے چند کام سمٹ جائیں پھر گھر واپس چلیں گے۔ میر دراف نے اسے نرمی سے جواب دیا، ساتھ ہی اسے لیے میٹرس کے قریب آیا اور اسے وہاں بٹھا دیا۔ چلو اب یہاں بیٹھو، میں ذرا چینج کر لوں، پھر آپ کی دوست کے پاس چلتے ہیں۔ امید ہے آج کا سیشن آخری ہوگا، اسے وہیں بٹھا کر کہتے ہوئے اس نے آخری جملہ دل میں ادا کیا۔ وہ ڈرا ہوا بھی تھا، کیونکہ آج نور نے حرم سے کچھ ایسے سوال کرنے تھے جن کے جواب دیتے وقت یقیناً حرم کی طبیعت بگڑ سکتی تھی۔ حرم اسبات میں سر ہلانے کے بعد پاس رکھے اپنے سلیپرز پہننے لگی، تو وہ بھی اسے متفکر نظروں سے دیکھتا ہوا چینجنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ دونوں ہی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو چکے تھے کہ شاید آج رازوں سے پردہ ہٹنے کا دن تھا۔ نور حرم کو لے کر سیدھا اپنے سیشن روم میں ہی آئی تھی۔ وہ کمرہ خاموش، پرسکون اور ہلکی مدھم روشنی سے روشن تھا۔ دیواروں پر نیوٹرل رنگ تھے جو آنکھوں کو سکون دے رہے تھے۔ ایک جانب کتابوں سے بھری شیلف تھی جن کے کور سلیقے سے ترتیب دیے گئے تھے، وہاں کچھ ذہنی صحت، کچھ انسانی نفسیات اور کچھ کلاسیکی ادب پر مبنی کتابیں رکھی تھیں۔ کمرے کے بیچ میں ایک آرام دہ صوفہ رکھا تھا جس پر اکثر مریض نیم دراز ہو کر دل کا بوجھ ہلکا کرتے تھے۔ اس کے سامنے ایک نرم کرسی نور کے لیے تھی، قریب ہی ایک چھوٹی میز پر پانی کا جگ، ٹیشو باکس اور تھراپی میں استعمال ہونے والا چند کارڈز رکھے گئے تھے۔ ہوا میں ہلکی سی لیونڈر کی خوشبو تیر رہی تھی جو اعصاب کو سکون دے رہی تھی۔
कमरे को ग्लास वॉल की मदद से 2 हिस्सों में तक़सीम किया गया था। दूसरे हिस्से में मीर दराब ग्लास वॉल के पास खड़ा था। वह वॉल ऐसी थी कि दराब तो इन दोनों को देख सकता था, मगर हरम इसे नहीं देख सकती थी। वहाँ से देखने पर वह ग्लास वॉल मामूली सी थी। आओ बैठो हरम, कैसा रहा तुम्हारा दिन? नूर ने इसे सामने सोफे पर बैठने का इशारा किया, फिर साथ ही अपनी कुर्सी पर बैठते हुए इससे आम से अंदाज में बात शुरू की। बहुत अच्छा रहा, मीर कह रहे थे हम जल्दी वापस चलेंगे। इसने जवाब देने के साथ इतला भी दी, गोया वापस जाने की खुशी ज़्यादा थी। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे इस हिसाब से आज शायद हमारी आखिरी मुलाकात हो। नूर ने खुशी के इजहार के साथ साथ आखिर में ज़रा उदास लहजा अपनाया। इन दोनों की ये बातें मीर दराब भी सुन सकता था। हाँ शायद, लेकिन आप उदास ना हो, मैं आपसे मिलने आया करूँगी। मीर मुझे ले आएंगे। हरम फ़ौरन ही सोफे से उठकर नूर के करीब आई। वो नूर को उदास नहीं देख सकती थी। अच्छा हरम, मैं आपसे कुछ बातें पूछूं? ऐसे ही मेरा दिल चाह रहा है आज हम ज़्यादा बातें करें, कुछ सीक्रेट्स शेयर करें। नूर ने बातों को अपने मतलब में ढाला और उठकर इसे लिए वापस सोफे पर आ बैठी। अब वो दोनों आमने सामने बैठी थीं। सीक्रेट्स? लेकिन मेरे पास तो कोई सीक्रेट ही नहीं। हरम इस बात पर भी उदास हुई। कोई बात तो होगी जो आपने किसी से शेयर ना की हो। आपकी बहन थी ना राबेल? नूर ने इसका तासुरात का बगौर जायजा लेते हुए एक लम्हे का वक्फा लिया। इनके बारे में बताओ, आपका अपनी बहन के साथ रिलेशन कैसा था? आपके पास बचपन का कोई किस्सा तो होगा सुनाने को। नूर जैसे जैसे बोलती जा रही थी, हरम के तासुरात वैसे ही खौफ में बदलते जा रहे थे। राबेल का जिक्र इसे यूं ही हवास बाख्ता कर देता था। बताओ हरन, क्या आपके पास कोई ऐसी बात है जो आप किसी को बताना चाह रही हों, लेकिन बता नहीं पा रही? नूर ने अब इसका हाथ थामकर अपनी बात दोहराई। इसके हाथ थामना सरासर इसे पुरसुकून करने को था। तो कोई बात नहीं है, इसने शिद्दत से नफ़ी में सर हिलाया। आवाज़ खुद ब खुद लड़खड़ा गई। चलो ठीक है, आप बात नहीं करना चाह रही तो हम मौजू बदल लेते हैं। लेकिन मुझे इस बात का अफसोस होगा कि मैं आपकी अच्छी दोस्त नहीं बन सकी। वो इसे ज़हनी तौर पर ब्लैकमेल कर रही थी, ये भी पेशेंट को बहलाने के लिए एक तरीका था। हरम ने बेसाख्ता इसे देखा, फिर नूर की आंखों में उभरती हल्की नमी इसे भी शर्मिंदा कर गई। आई एम सॉरी नूर, मैंने आपको हर्ट कर दिया, मगर आप मेरी अच्छी दोस्त हैं। इसके लहजे में शर्मिंदगी थी। फिर मुझसे अपने दिल की बात शेयर कर लें। मुझे बताएं उस दिन क्या हुआ था राबेल के साथ? आप उसके जिक्र पर ऐसे पैनिक क्यों होती हैं? नूर साहिबा ने फ़ौरन वही बात की जो वो करना चाह रही थी, और हम पक होते चेहरे के साथ कशमकश में डूब गई। इसके जहन के पर्दों पर उस दिन का मंजर उभरने लगा, वो मंजर जो इनकी ज़िंदगी में क़यामत ले आया था। हरम डरो मत, मुझसे शेयर कर लो। उन्होंने कोले से इसका गाल सहलाया। वो सब बहुत गंदे थे, उन्होंने राबी को मार दिया, अच्छे नहीं थे वो। हरम टूटे-फूटे जुमले दोहराने लगी और इसे एक बार फिर पहले जैसी हालत में जाता देखकर मीर दराब ने ज़ब्त से अपनी मुट्ठी भींजी। आराम से बताओ क्या हुआ था उस दिन? नूर ने खुद ही इसका सर पकड़कर पीछे सोफे पर टेक लगवाने के अंदाज में रखा, और अब वो वहाँ निमतराज थी। इसकी आंखों में नमी तैरने लगी थी। आंखें बंद करो और इस मंजर को सोचकर मुझे बताओ। नूर ने आहिस्ता से इसके हाथ की पुश्त सहलाई और इसे आंखें बंद करने का इशारा किया। हरम ने इसकी ताकीद पर आंखें बंद कर ली। इसके तासुरात बहुत खौफजदा और सफ़ेद थे। इसका वजूद भी हल्के हल्के से कांप रहा था। ये तारक साहब के छोटे से घराने का मंजर था। इनकी अहलिया चंद साल पहले ही दिल के दौरे से वफात पा चुकी थी, और अब वो अपनी दो बेटियों राबेल और हरम के साथ इस घर में रिहाइश पजीर थे। वो दोनों बहनें ही खूबसूरती के लिहाज से एक से बढ़कर थीं। ऊपर से पढ़ी लिखी, बाशऊर और सुलझापन इनकी ज़ात में शामिल था। जबकि तारिक साहब के बड़े भाई के दोनों बेटे लफंगे और बदनज़र थे। इन दोनों की नज़र इन दोनों बहनों पर थी, और आरिफ साहब भी अब भाई पर प्रेशर डाल रहे थे कि वो हरम और आबेल का रिश्ता इनके बेटों से तय कर दें। इस तरह इनका घर भी आरिफ साहब के बेटों की मलकियत में आता और बेटों को इनकी मनपसंद दुल्हन भी मिल जाती। मगर तारिक साहब ने रिश्ते से साफ इनकार कर दिया था। वो अपने भतीजों की गंदी खसलत और किरदार से वाकिफ़ थे, और आंखों देखी मक्खी निगलना इनके बस में भी ना था। इनके साफ इनकार पर हामिद और उस्मान आग बगोला हो गए। मसला अना का था, और जब तक वो इन दोनों बहनों की अपनी ज़िंदगी में शामिल ना कर लेते, तब तक सुकून से नहीं बैठ सकते थे। आरिफ साहब एक बार फिर रिश्ता लेकर गए, और इस बार भी तारिक साहब की तरफ से मिलता साफ इनकार इन्हें भी पेश ज़दा कर गया। और फिर उन्होंने गुस्से में वो मकरूह खेल खेला जिसे सोचकर ही इंसान की रूह कांप जाए।
یہ منگل کا دن تھا، رابل کی یونی آف تھی، تبھی حرم نے بھی کالج سے چھٹی کر لی۔ وہ دونوں ہی اندر کمرے میں بیٹھی اسنیکس سے لطف اندوز ہو رہی تھی جب باہر دروازے سے شور کی آواز آنے لگی۔ اس دن حامد اور عثمان اپنے لفنگے دوستوں کے ساتھ ان کے گھر اپنی بےعزتی کا بدلہ لینے آئے۔ اے بڈھے، کہاں ہیں تیری بیٹیاں؟ انہیں سامنے لا تاکہ تو خود رشتے سے انکار کا بدلہ دیکھ سکے۔ موحد نے عارف صاحب کا گریبان پکڑ لیا تھا۔ رابی بابا جبکہ اندر بیٹھی وہ دونوں بہنیں بھی جی جان سے کانپ اٹھی تھیں۔ نکل جاؤ میرے گھر سے تم سب، عارف صاحب بھی جواباً دہاڑے، مگر موحد نے انہیں کھینچ کر دوسری طرف دھکا دیا اور وہ فرش پر اوندھے منہ گرے۔ آج تو اپنی بیٹی کو لٹتا ہوا دیکھے گا۔ ہم نے عزت سے رشتہ مانگا تھا بڈھے، مگر تجھے تو عزت راہ سے ہی نہیں۔ اب جب تیری نظروں کے سامنے تیری بیٹی پامال ہوگی، پھر میں دیکھوں گا تو کیا کرتا ہے۔ عثمان بھی آگے آتے ہوئے غرور اور جوش سے بلند آواز میں دہاڑا۔ ان کی آنکھوں میں خباثت تھی جبکہ لہجہ پختہ تھا۔ حرم تم یہاں چھپو کمرے میں، رابل نے ہر بروقت حرم کو الماری کی طرف دھکیلا۔ انہیں ان دونوں بھائیوں کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے اور اسے اس وقت خود سے زیادہ حرم کی فکر تھی۔ راب نہیں، حرم نے نفی میں سر ہلایا۔ تمہیں میری قسم ہے حرم، چاہے کچھ بھی ہو جائے تم یہاں سے نہیں نکلو گی، کچھ بھی ہو جائے حرم، آواز مت نکالنا۔ رابل نے جلدی جلدی الماری سے کپڑے نکال کر بیڈ کے نیچے پھینکے، پھر زبردست حرم کو اندر بٹھایا۔ اس نے الماری کے پٹ اس انداز میں بند کیے کہ درمیان میں چھوٹا وقفہ رہ گیا جہاں سے ہوا اندر جا سکتی تھی۔ میں تم دونوں کو پولیس کے حوالے کر دوں گا، نکل جاؤ یہاں سے۔ زمین سے اڑتے ہوئے عارف صاحب ایک بار پھر بلند آواز میں گرجے، مگر چونکہ عثمان کمرے کی کھڑکی سے رابل کو اندر دیکھ چکا تھا تبھی اس نے اپنے قدم اس طرح بڑھا دیے۔ کہاں جا رہے ہو؟ رک جاؤ عثمان، میری بیٹی سے دور رہو۔ وہ اس کے راستے میں آئے جبکہ دوسری طرف رابل نے بھی آگے بڑھ کر کمرے کا دروازہ بند کرنا چاہا جسے حامد بروقت ناکام بنا کیا۔ وہ پاؤں سے ٹھوکر مار کر کمرے میں داخل ہوا اور اس کی آنکھوں میں چھائی خباثت دیکھ کر رابل کے رنگوٹے کھڑے ہوئے۔ باہر طارق صاحب بھرپور مزاحمت کرتے ہوئے انہیں روکنے کی کوشش میں تھے، مگر ایک بوڑھی جان آخر کب تک انہیں روک سکتی تھی۔ تجھے بہت طاقت چڑھی ہے بڈھے، آج میں تیرا کام ہی تمام کر دیتا ہوں۔ عثمان نے تیش میں ہاتھ میں پکڑی بندوق ان پر تانی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان کا سفید سوٹ سرخ دھبوں سے بھر گیا اور وہ بے جان ہوتے ہوئے زمین پر گر گئے، جبکہ دوسری طرف کمرے میں حرم اور رابل دونوں ہی سکتے کی زد میں تھی۔ رابل کو تو موحد نے اپنی گرفت میں لے رکھا تھا، تبھی وہ باپ کو دیکھنے کے لیے باہر بھی نہ بھاگ سکی تھی۔ تیرا باپ تو گیا رابی، اب تیری باری۔ موحد نے کمینگی کی انتہا کر دی۔ اس کے ہاتھ رابل کے دوپٹے کی طرف بڑھنے لگے جبکہ الماری میں چھپی حرم سامنے کا منظر بآسانی دیکھ سکتی تھی، مگر وہ رابی کی قسم میں بندھی کوئی آواز بھی نہ نکال پائی۔ رابل نے خود کو بچانے کی لاکھ مزاحمت کی، مگر سامنے 3 سے زائد مرد تھے اور وہ اکیلی عورت آخر کب تک ان کا مقابلہ کرتی۔ انہوں نے جیت کے نشے میں اس نازک جان کو بھنبوڑ ڈالا۔ وہ چیختی چلاتی رہی مگر نہ کوئی اس کی مدد کو آیا اور نہ ان مردوں کو اس پر ترس آیا۔ اس کی ذات پر ایسے کوڑے برسائے گئے کہ جب وہ مرد اس سے دور ہوئے تو وہ اپنی آخری سانسیں بھی بھر چکی تھی، کہ الماری میں چھپی حرم خوف و دہشت کے سبب کب سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ یہ تو مر گئی سالی، اب دوسری کو دبوچیں گے۔ وہ مکروہ عزائم بناتے کمرے سے باہر نکل گئے اور ان کے گھر سے نکلتے ہی محلے والے طارق صاحب کے گھر میں داخل ہوئے۔ ان لڑکوں کی دہشت ہی اتنی تھی کہ ان کی موجودگی میں کوئی بھی اندر داخل ہونے کی ہمت نہ کر پایا تھا۔ ان کے جانے کے بعد محلے والوں نے ہی طارق صاحب اور رابل کی میت کو ڈھانپا اور انہی میں سے ایک شخص نے طارق صاحب کے موبائل سے صبا بیگم کو کال کر کے اطلاع دی۔ وہ جب تک وہاں پہنچی ان کی میتوں کو غسل دیا جا چکا تھا، جبکہ ان کی موت کی وجہ ایکسیڈنٹ ہے۔ یہ بات بھی عارف اور اس کے بیٹوں کی طرف سے سختی سے پھیلائی گئی تھی۔ ان دونوں کی تدفین کے بعد ہی جب صبا بیگم کمرے میں گئی تو الماری کا پٹ کھلا ہونے کے سبب انہیں وہاں حرم دکھی۔ ان کی حالت پر وہ خود بھی دہل گئی، پھر وہاں ہوتی چہمگوئیوں کے سبب وہ حرم کو اپنے ساتھ ہی لے آئی تھیں۔ حرم نے اس دن کا سارا منظر دہرا دیا۔ اس دوران وہ کتنی بار روئی، کئی بار اس کی سانسیں اٹکی اور کئی بار وہ ہچکیوں کی زد میں آئی، مگر نور اسے ہر وقت سنبھالتی رہی تھی، جبکہ دوسری جانب یہ ساری سچائی جان کر میر ضراب بھی سکتے میں تھا۔ کیونکہ سیشن ختم ہو چکا تھا تو وہ آفس سے نکل کر حرم کی طرف آیا۔ وہ نڈھال سی صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اپنے دل کا حال نور سے بانٹنے کے بعد وہ کچھ حد تک پرسکون تھی کہ یہ اس کے دل و دماغ پر ایسا بوجھ تھا جس نے اس کی ذہنی حالت بری کر دی تھی۔ میر ضراب نور صاحبہ کا شکریہ ادا کرنے کے بعد حرم کو لے کر واپس ہوٹل آیا۔ پھر اسے سلانے کے بعد اس نے سب سے پہلے عارف اور اس کے بیٹوں کا بندوبست کروایا، اور چونکہ اب رات کافی ہو چکی تھی تبھی اس نے واپسی کا سفر اگلے دن کے لیے چھوڑ دیا۔ اگلے دن وہ دونوں واپس حویلی پہنچ گئے تھے۔ حرم اب قدرے مطمئن اور ریلیکس تھی
اور چونکہ اپنے طور پر میر طراب بھی حرم کی اذیت کا بدلہ لے چکا تھا، تبھی وہ بھی مطمئن تھا۔ حرم اس دن جو کچھ بھی ہوا اسے برا خواب سمجھ کر بھول جاؤ۔ وہ دونوں کمرے میں آئے تو میر طراب نے اسے اپنے حصار میں لے کر کہتے ہوئے اس کا ماتھا چوما، میں ہمارا رشتہ مکمل کرنا چاہتا ہوں، بس تم مجھ پر اعتبار کرو، پرانی باتیں بھول کر میرا ہاتھ تھام لو۔ حرم وہ اسے ذہنی طور پر تیار کر رہا تھا، اور آج حرم اس کی ایسی باتوں اور کمر پر بڑھتی اس کی گرفت پر پینک نہیں ہو رہی تھی۔ یہ میر طراب کی محبت ہی تھی جس نے حرم کو بدل دیا تھا۔ مجھ پر اعتبار ہے نا تمہیں؟ میر طراب نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر سوال کیا، اور وہ جواباً سرخ ہوتے آرزوں کے ساتھ اسبات میں سر ہلاتی اس کے سینے میں چھپ گئی۔ میر طراب نے بھی نرمی سے اسے اپنے حصار میں لے لیا تھا، چونکہ اب تمام الجھنیں دور ہو چکی تھیں، تو حرم کی بیبی والی فرمائش بھی تو پوری کرنی تھی اس نے۔ ختم شد۔ تو پیارے ریڈرز، آپ سب کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ، تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔